الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، رمضان شریف رخصت ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت رخصت ہو گئی۔ رمضان رخصت ہوا ہے، اللہ کی ذات رخصت نہیں ہوئی۔ رمضان رخصت ہوا ہے، ہماری زندگی ختم نہیں ہوئی، ابھی زندہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ رمضان کے بعد اور عید کے بعد ہم نے زندگی کو کیسے گزارا۔ ہم نے رمضان کے بعد زندگی کو کیسے گزارا۔ جن چیزوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں عطا فرمائی تھی، جن عبادات کی توفیق اللہ رب العزت نے رمضان میں عطا فرمائی تھی، رمضان کے گزر جانے کے بعد ان عبادات کو چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں، ان عبادات سے پھر جانا کوئی دانش مندی نہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے بات، رمضان اللہ نے عطا کیا بخیر اور عافیت، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، تہجد بھی نصیب ہوا، تسبیحات بھی پڑھی، اس پر اللہ کا شکر ہوا۔ اگلے دن اللہ نے عید بھی نصیب فرمائی، اگلے دن اللہ نے رات سے جو بھی ہوا قطع نظر اس سے جو بھی تھا، لیکن اللہ نے عید نصیب فرمائی۔ اور عید کے بعد میں نے عید کی گفتگو میں بھی یہ بات درج کی تھی کہ عید کے بعد جب نماز پڑھ لی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ اعلان خدائی اور زبان نبی ہوا، اللہ کی نبی کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا۔ میں ایسا کہتا ہوں، ان کو بتا دیں، جب یہ لوگ مرد بھی، عورتیں بھی، ان کے جوان بھی اور بوڑھے بھی جب یہ عید کی نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ارجعوا قد غفر لکم، ارے بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ، بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ۔ جب یہ اعلان ہے، اس میں خوشی ہونی چاہیے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، دنیا کے کسی چھوٹے سے جرم سے رہائی مل جائے، اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے، کس قدر خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان قد غفرت لکم۔ اچھا ایک اور بات یہ بھی فرمایا وَبَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ بِالْحَسَنَاتِ، ارے ہمارے دینے میں کمی نہیں ہے، ہم نے تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ ارجعوا، جاؤ واپس، اب اس پر خوشی ہو، جب خوشی ہو، خوشی کے پر شکر ہو۔ عید کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، رمضان کے بعد کیسے گزارنی ہے، اس پہ میں چند اعمال عرض کروں گا۔ ان اعمال میں پہلا عمل یہ کہ اللہ کا شکر
رکعت کی توفیق اللہ نے دی. یہ اللہ تیرا شکر ہے. روزے رکھنے کی توفیق اللہ آپ نے دی، آپ کا شکر ہے. عید کی نماز بخیریت آپ نے نصیب فرمائی، آپ کا شکر ہے. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ارے شکر کرو، میں مزید ہمت دے دوں گا، میں مزید توفیق دے دوں گا. 1 روپے پہ شکر اور صبر کرو، کل کو میں اس میں برکت بھی دوں گا، اضافہ بھی کر دوں گا. لیکن ہم اس شکر والی نعمت سے بہت دور ہیں. بھائی اللہ کا شکر ہے نا، آج ہم اس گئے گزرے دور میں بھی ایمان سے جڑے ہوئے، ان ایمان کے دلوں سے جڑے ہوئے، مسجدوں سے جڑے ہوئے. اس گئے گزرے دور میں اللہ نے سر پہ دستار رکھنے کی توفیق دے دی ہے، منہ پہ پیغمبر پاک علیہ السلام کی سنت جو سجانے کی توفیق دے دی ہے، اور اپنی جبینوں سے سجدے کرنے کی توفیق دے دی. اللہ کا شکر کرے اس بات کو، یہ اللہ کا شکر ہے. تو پہلا عمل عید کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، شکرانہ. جو بھی اللہ نے عبادت دی اس پر شکر ہو. نمبر 2، اور جب آپ شکر کریں گے تو اس شکر کے نتیجے میں اللہ تہجد کی بھی توفیق دیں گے جو رمضان میں دی. جب شکر کریں گے تلاوت کی بھی توفیق اللہ دیں گے جو اللہ نے رمضان میں دی تھی. جب شکر کریں گے جو اللہ نے رمضان میں خرچ کرنے کی توفیق دی وہ بھی چھینے گی نہیں. پہلا آپ کا شکر آپ نے دیے، میرے بس میں نہیں تھا، مجھے تو 1 روپے سے محبت ہے، لیکن آپ نے خرچ کروایا، اللہ آپ کا شکر ہے. نمبر 2، پہلا شکر. اور نمبر 2، اپنے نفس کا محاسبہ. دوسرا عمل جو عید کے بعد اور سارے سال کرنا ہے، آئندہ رمضان تک کرنا ہے، اپنے نفس کا، اپنی ذات کا محاسبہ. محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ دن میں یہ دیکھے میرے پچھلے اعمال یہ تھے، یہ کچھ کر رہا تھا، آج کتنی کمی آئی، آج میرے اعمال میں کتنی کمی آئی. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب، بڑے اللہ والے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب تم صبح اٹھو تو تمہارے ذہنوں میں قرآن کی یہ آیت ہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میرا نماز پڑھنا، اے اللہ میرا عبادتیں کرنا، میرا جینا، میرا مرنا سارا کا سارا تیری رضا کی خاطر ہے. یہ پیغمبر کو حکم تھا. فرمایا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بس جب اٹھو تو یہ کہو، اے اللہ میں اٹھا ہوں آپ کی خاطر، نماز پڑھوں گا آپ کی رضا کی خاطر، تلاوت کروں گا آپ کی رضا کی خاطر، اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماؤں گا آپ کی رضا کی خاطر، اپنے بیوی بچوں سے دل بہلاؤں گا آپ کی رضا کی خاطر. جملہ جتنے بھی امور سر انجام دوں گا شام تک وہ سارا کا سارا تیری رضا کی خاطر ہوگا. ارے جب بیوی سے بات کرو تو اللہ نے حکم دیا ہے، بچوں کے ساتھ مشغول ہو اللہ تیرا حکم ہے، حلال روزی کے لیے نکلے ہو اللہ تیرا حکم ہے. جب شام ہو جائے بستر پہ جانے لگو 2 منٹ کے لیے سوچ دو دن میں کتنے اعمال کیے ہیں، کتنے اعمال ایسے جو بیکار کیے، کتنے اعمال ایسے جو کار آمد کیے، میری زبان کتنی غیروں کے لیے چلی ہے، کتنی اللہ کے لیے چلی ہے. یہ آج اللہ نے زبان دی ہے، یہ نیکیوں کی مشین ہے، یہ اعمال کی مشین ہے. ارے اللہ حفاظت فرمائے، زبانوں پہ فارج بھی پڑ جاتا ہے اور پھر زبانیں کسی کام کی نہیں رہ پاتی. ارے کسی کو کیا پتا کون سی مصیبت کب آنے والی ہے، کب یہ زبان جواب دے جائے اور ہمیں ہلانا چاہے ہلے نہیں. آئی تو وہ کینچی کی طرح فر چل رہی ہے اور آج ہمارے پاس تسبیح پکڑنے کے لیے وقت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ارے شام کو محاسبہ کرو، بستر پہ جا کے 2 منٹ کے لیے سوچ لو میں نے صبح سے شام تک اپنے کتنے اعمال ایسے کیے جو میری آخرت بنا رہے ہیں اور کتنے اعمال ایسے کیے جو میری قبر کو برباد کر رہے ہیں. آج کیا کل
کیا، پرسوں کیا، ترسوں کیا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیں گے کہ فضول اور بیکار کاموں سے انسان بچ جائے گا۔ اور جب دیکھا کہ میرے اعمال کچھ غلط ثابت ہو رہے، ٹھیک نہیں کیا، بھائی استغفار کر لو، اسی وقت کرو، استغفر اللہ ربی، بستر پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے ارے جو اپنے بستر پر جا کر 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دے۔ یہ مفت کے اعمال ہے، مفت کے اعمال ہے، وہ علیحدہ بات ہے، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے طرف ذہن نہیں۔ بھائی سورہ ملک پڑھے، حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، صحابہ نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا، پڑاؤ ڈالا صحابہ نے خیمہ لگایا، اس خیمہ جہاں لگایا نیچے سے زمین کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، زمین کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی یہاں سے تو آواز آ رہی ہے قرآن کی۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا ہاں یہ بندہ وہ ہے جو ساری زندگی سورہ ملک کا اس نے معمول رکھا تھا سونے کے وقت، اب اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھی اجازت دے دی۔ بھائی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ گزرے گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے تلاوت کی توفیق مانگی۔ ایک جو ہے وہ کسی علاقے میں کوئی قبر کھود رہا تھا، بڑا اللہ تعالیٰ تھا قبر کھودنے والا۔ جب قبر کھود رہا تھا تو قبر کی کھدائی کے درمیان برابر سے برابر قبریں ہوتی ہیں، قبر سے قبر ملی ہوتی ہے، قبر سے جب برابر سے قبر کھودی تو ایک برابر والی قبر سے اینٹ گر گئی۔ جب اینٹ گری تو کھودنے والا نے کہا ذرا جھانک کر دیکھ لوں، ذرا جھانک کر دیکھ لوں۔ ارے میرے دوست مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب قبر میں جھانکا تو اندر ایک بیٹھا بندہ سبز لباس پہنے ہوئے سامنے قرآن کا نسخہ لیے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے قبر سے جھانکا تو تلاوت کرنے والے اور قبر والے نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ قبر کھودنے والے نے کہا نہیں قیامت آئی، اور وہ کہنے لگا اگر قیامت نہیں آئی تو پھر میری قبر کی دوبارہ وہیں رکھ دو۔ پوچھا تمہیں یہ قرآن میں قبر میں قرآن کی تلاوت کی اجازت کیسے ملی؟ کہا اللہ سے مانگتا تھا اے اللہ قبر میں اگر کسی کو عبادت اور تلاوت کی توفیق دے، میں چاہتا ہوں قبر میں بیٹھا بھی تیری قرآن کی تلاوت کرتا رہو، اللہ کی اجازت دے۔ یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے۔ رمضان کے ہماری تلاوت ختم ہو گئی تو قبر میں کیسے ملیں گے؟ اب تو دنیا میں نہیں کر پا رہے، آج کا دن گیا، کل کا دن گیا، ہمیں تلاوت ہی نہیں کی۔ رمضان شریف میں ہمیں سپاروں کا معمول تھا، ٹھیک ہے رمضان میں تلاوت زیادہ تھی، ارے اب کچھ کم کر دو، لیکن کرو ضرور، ڈیلی کرو۔ بعض علماء جو کہ بھائی امام نافع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک عالم گزرے گے، امام نافع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے گے اور بڑے چوٹی کے بزرگ گزرے گے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا، جب ان کا غسل دیا گیا، کفن رکھا گیا، ان کے بہن بھائی پاس آئے۔ جب ان کے بہن بھائی پاس آئے انہوں نے کپڑا ہٹا کر امام نافع رحمت اللہ علیہ کو دیکھنا چاہا تو ان کے سینے کے درمیان میں نور کی شعاع کی صورت میں قرآن ظاہر ہو رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا اور فرمایا ساری زندگی قرآن کی جو خدمت کی ہے آج اس کے سینے سے ظاہر ہو رہا۔ غالباً امام نافع رحمت اللہ علیہ جب قرآن شریف پڑھا کرتے تھے تو ان کے منہ سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی کہ جہاں تک آواز جائے وہاں تک خوشبو مہک جایا کرتی تھی۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ اتنی عمدہ خوشبو ہے یہاں تو کہیں ملتی بھی نہیں ہے، فرانسیسی پرفیومز بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اتنی بہترین خوشبو آپ سے مہکتی ہے، آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ فرمایا بیٹا راز ہے، راز میں رہنے دو۔ شاگرد تھے، استاد اور شاگرد کا پیار بھی عجیب ہوتا ہے، اولاد سے بھی زیادہ پیار ہوتا ہے۔ فرمایا دے استاد جی آپ فرما دے۔ فرمایا بیٹا بتا دوں؟ ہاں استاد جی بتا دے۔ فرمایا ایک رات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ
خواب میں زیارت کی، میرے پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہونٹ میرے ہونٹوں کے ساتھ لگائے، ان کو بوسہ دیا اور قرآن مجھ سے سنا، ان ہونٹوں کی برکت سے مرتے دم تک مجھ سے خوشبو آتی ہے۔ بھائی یہ قرآن کی برکت ہے۔ آج ہماری رمضان کی تلاوت کی تو نمبر 2، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اعمال کا، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ بھائی کتنے آج عمل کیے دن میں، کتنے میں نے اعمال خیر کیے دن میں، پیسے سے جیبیں بھری پڑیں گے، اکاؤنٹ آپ کے بھرے پڑیں گے، لیکن دن میں کوئی اللہ کے نام پر بھی دیا کسی کو؟ وہ علیحدہ بات ہے، یہ گدا کر پھرتے ان کو دینا جائز ہے کہ وہ علیحدہ ہے۔ بھائی اللہ کے نام پہ کسی کو روپیہ بھی دیا، صدقہ کیا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ۔ اور ایک ٹکڑا اور 1 روپیہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک عورت دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے بھائی کپڑے لیے جاتے، دریاؤں پہ، نہروں پہ، کھال پہنے ہوتے تھے، ان پہ کپڑے لیے جاتے۔ عورت کپڑے لے گئے، دھو رہی تھی۔ جب کپڑے دھو رہی تھی برابر میں بچے بھی تھے، بچہ بھی کھیل رہا تھا، بچے بھی ماں کے ساتھ پیچھے پیچھے۔ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے، وہ عورت اس طرح کر رہی تھی تو کرتے کرتے جنگل سے بھیڑیا آیا، جنگلی جانور آیا اور ایک دم جھپٹا مارا، اس عورت کے بچے کو لے کر دوڑ گیا۔ اور جب یہ عورت گھر سے نکلی تھی، ایک محتاج اور بھوکا فقیر تھا۔ آج والے فقیر نہیں تھے جو بائک پہ آئیں گے اور یہاں سے بہت سارا ایندھن، بہت سارا سامان اور راشن اکٹھا کر کے بیچ کے سارا دن پتہ نہیں کیا کچھ جھوڑے جھوڑے پتہ نہیں کیا کچھ چلائیں گے۔ وہ حقیقت میں فقیر اور ضرورت مند تھا۔ جب یہ عورت چلی، اس کے پاس ایک سوکھی روٹی تھی، اس نے ایک لقمہ توڑا، اس کو دے دیا، یہ لو، یہ باقی میرے بچے کے لیے، تھوڑا سا 1-2 لقمے آپ کے لیے۔ یہ اب کپڑے دھو رہی ہے، جنگل سے ایک جانور آیا اور جانور نے بھائی ایک دم جو ہے اس کے بچے کو اٹھایا اور جنگل میں دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ عورت پیچھے پیچھے بھاگ رہی، پیچھے 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 بھاگ رہی ہے۔ یا دیکھو سبھی بھیڑیے میرا بچہ واپس کر دے، واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک فرشتے کو بھیجا اور بھیڑیے کے منہ سے بچے کو چھینا۔ وانتزع الصبي من فم الذئب، بھیڑیے کے منہ سے بچے کو نکالا، ماں کی گود میں اتار دیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھیڑیے کے منہ سے نکال کر ماں کی گود میں تھما دیا۔ اور پھر فرشتے نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، ھذا لقمۃ بلقمۃ، تو ایک لقمہ دے کے آئی ہے، اللہ نے اسے ایک لقمے کی برکت سے بھیڑیے کے منہ سے نکال کے تیری گود میں ڈال دیا۔ ھذا لقمۃ بلقمۃ۔ تو میں دوسرا عمل یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کیا کریں۔ نمبر 3، اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ جو آپ نے رمضان شریف میں عمل کیے ہیں، جو تہجد کا نور جمع کیا ہے، جو روزے رکھ کے اپنے نفس کو مقام ولایت کے قریب لا کھڑا کیا ہے، اس کی حفاظت کریں۔ جو آپ نے تلاوتیں کر کے، ذکر اذکار کر کے دل کے اندر ایک قوت پیدا کی اللہ کی محبت کی، اس کا حفاظت کریں۔ نمبر 3، اس کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو جو آپ نے تلاوتیں کی ہیں، آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں، آپ نے صدقات کیے ہیں، آپ نے خیرات کیے، وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا قلاش کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کی بات نہ مانی جائے۔ پیسے کو لوگ سلام کرتے ہیں، عزت کو سلام کوئی نہیں۔ ہم تو یا رسول اللہ اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ میری امت کا مفلس نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر آپ فرماتے آپ کی امت کا مفلس کون ہے؟ جب یہ حدیث مبارک پوری ہو، میں اپنے گریبان میں جھانک جاؤں، کیا وہ میں مفلس تو نہیں ہوں وہ والا؟ آپ اپنے گریبانوں میں جھانک جائیں، کیا یہ والا مفلس آپ تو نہیں ہے؟
آپ کے بیوی بچے تو ایسے مفلس نہیں ہیں؟ کیا آپ کے رشتہ دار عزیز اور برادری تو ایسے مفلس نہیں ہیں؟ کیا آپ کے سگے بہن بھائی جن کے لیے رات دن جینا آپ اپنی زندگی کا وظیفہ حیات سمجھتے گے وہ تو نہیں ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، میری امت کا مفلس فقیر نہیں ہے، میری امت کا مفلس محتاج نہیں ہے، میری امت کا مفلس یتیم اور فقیر نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے بروز قیامت میدان حشر میں جو زکوٰۃ کا ڈھیر لے کے آئے گا، روزوں کے انبار لے کے آئے گا، بہت سارے روزے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، خیرات ہے، اگر اس کے اعمال کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے اس کے ثواب سے پہاڑ ڈھک جائے، اتنا کچھ لے کے آئے گا اللہ کے دربار میں۔ اب جو پیشی کے لیے اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی ہے، بھئی یہ کون آیا؟ بھئی فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، اتنے اعمال ہیں، اس کے رجسٹر بھرے ہوئے، فرشتوں کے قلم خشک پڑ گئے ہیں، ٹھس گئے لکھ لکھ کر اس کا ثواب اتنا ہے، اتنے اس نے اعمال خیر کیے، اللہ کے دربار میں پیشی ہو گئی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بابا میری بات نہیں ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں جس کو دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ دیکھو میرے اعمال نامہ، میٹرک میں پاس ہونے والا مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور اچھل کودتا پھرتا ہے، اچھے نمبر لینے والا مٹھائیاں تقسیم کرتا ہوا پھرتا ہے، یہاں جنت کا وارث اور سب سے ادنا جنتی، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، سب سے ادنا 80,000 اس کے خادم ہوں گے۔ آج پاکستان کے پرائم منسٹر کے بھی 80,000 خادم نہیں ہیں، 80,000۔ یہ دیوانگی والی باتیں نہیں ہیں، یہ لیلا مجنون کے قصے نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ سسر پلوں کے واقعات نہیں ہیں، یہ ہیر اور رانجھے کی جو ہے وہ حرام بھری عشق داستانیں نہیں ہیں، یہ میرے پیغمبر کے فرامین ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کی سچائی پر، جس کی عدالت پر اللہ خود گواہ ہے، جس کی زبان نبوت پر میرا اللہ بولتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر وحی کی روشنی میں باتیں کرتا ہے، بغیر وحی کے میرے پیغمبر اپنی زبان کو ہلاتا نہیں۔ اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، رشتہ داروں کو دکھائے گا دیکھو میں کامیاب ہو گیا، برادری کو دکھائے گا دیکھو میں کامیاب ہو گیا، فَيَقُولُ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا آج حساب ہونا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بہتر دیکھیں یہ بائیں ہاتھ کو بعض علماء نے لکھا یہاں سینے سے گھسا کر دوسری طرف نکال دیا جائے گا اور اس کے اعمال وہاں رکھ دیے جائیں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، برباد ہو گیا میں، کاش کہ مجھے آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، کچھ کام نہیں آئے، بینک بیلنس، رات دن کی لڑائیاں جھگڑے کچھ بھی کام نہیں آیا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے ہلاک کر دیا میرے پروٹوکول نے، مجھے ہلاک کر دیا میری جائیداد نے، مجھے ہلاک اور برباد کر دیا میری سلطنت نے، ہلک عنی سلطانیہ، اللہ کی طرف سے آواز ہوگی خذوہ، پکڑو اس بے ایمان کو، فغلوہ، گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلو، جہنم کی وادی میں پھینک دو۔ صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی مفلس کون ہے؟ میرا پیغمبر فرما رہے اتنے اعمال لے کے آئے گا کہ پہاڑوں پہ رکھ دیے جائیں، پہاڑ دب جائے، اللہ کے دربار میں پیشی ہو گئی، اس کا حساب کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا، یا رب شتمنی ھذا، اللہ اس کو معاف کر رہے، توجہ فرمائے، بندہ کھڑا ہو کر میدان حشر لگا ہوا ہے، وہاں پر بکنا بکانے والا کنسپٹ نہیں ہے بابا، وہاں تو پائی پائی کا حساب ہے بھائی،
وہاں تو بھائی کوئی ایک دم نہیں مار سکتا، کوئی سفارش بغیر اذن خدا نہیں کر سکتا، وہاں پہ فدیہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں ہے وہاں پہ بھائی پہلے اعمال کی حساب ہے۔ اتنے سارے اعمال لے کے آئے، بندہ کھڑا ہو گیا، شتمنی ھذا، اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی۔ آج ہماری زبان بے دریغ چلتی ہے، تلوار سے تیز چلتی ہے، شتمنی ھذا، مجھے گالیاں دی اللہ، میں صبر کر گیا، میں کمزور تھا، میں نے حالات خراب نہیں کیے، فسادات نہیں کیے، شتمنی ھذا، مجھے گالی دی ہے۔ ایک کہے گا ضربنی ھذا، اللہ میرے اوپر لاٹھی چلائی ہے، مجھے بے جا رسوا کیا ہے، مجھے بے جا مارا ہے، یہ اپنے مال اور دولت کے نشے میں میرے اوپر ظلم و ستم کرتا رہا ہے۔ تیسرا کھڑا ہوگا قتلنی ھذا، اللہ میرا جرم کوئی نہیں تھا، مجھے قتل کیا، میرا جرم کوئی نہیں تھا، مجھے قتل کیا گیا ہے۔ یہ سارے اعمال کا اقرار کرے گا، جب اقرار کرے گا اللہ فرمائیں گے ان کا بدل دو، اس کو راضی کرو، بدل دو۔ اللہ میرے پاس تو بدل دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں دنیا سے آ رہا تھا، دنیا کی میل بھی میرے جسم سے چھڑا لی گئی تھی، میں تو کچھ بھی ساتھ نہیں لایا، ارے دنیا کی میل بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ باپ کا انتقال ہے، بیٹے نہلا رہے، مل مل کے نہلا رہے، بابا کے جسم پہ کہیں دنیا کی میل، ارے پیسے بینک بیلنس تو دور کی بات ہے، دنیا کی میل بھی چھڑا لی جائے گی، اور یہ دنیا کے کفن بھی قبر میں میلے پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی کے حوالے ہو جائیں گے، ننگا کھڑا کیا جائے گا میدان حشر میں، حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان، ہر ایک انسانیت کو بغیر کپڑوں کے کھڑا کیا جائے گا۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کپڑوں کے کھڑے ہوں گے، شرم نہیں آئے گی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم خلیل اللہ، بروز حشر سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو جوڑا اور خلت پہنایا جائے گا، سب سے پہلے ابراہیم کو جوڑا پہنایا جائے گا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے، کیوں؟ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا تھا تو ننگا کر کے کپڑے اترا کر بعزت اور رسوا کر کے پھینکنا چاہا تھا، اللہ اس کا بدلہ میدان حشر میں دیں گے، سب سے پہلے فرمائیں گے میرے ابراہیم کو جنت کا جوڑا پہناؤ، سب سے پہلے بھائی کا جوڑا پہنایا جا رہا ہے۔ اللہ کہیں گے بھائی ان کو بدل دو، یہ ظلم، میں کہہ رہا ہوں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اعمال کا بدل دو، جو تم نے ظلموں سے دب کیا، اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے دو، کہاں سے دو؟ اپنی نیکیاں ان کو دو، نیکیاں ان کو دو، اور نیکیوں کے لیے یوم قرآن کہہ رہا ہے بابا میری بات نہیں ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بابا ایک نیکی کے لیے بیٹے کے پاس نہیں، انکار، ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس انکار، ایک نیکی کے لیے باپ کے پاس انکار، اخیہ بھائی کے پاس، امہ ماں کے پاس، وصدیقہ دوست اور احباب کے پاس۔ بھائی ہمیں لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر بندہ ایک عجیب کیفیت میں ہوگا، تجھے میں نیکی دے دوں میں پکڑا گیا، تجھے میں نیکی دے دوں میں پھنس گیا، تجھے میں نیکی دے دوں ایک نیکی سے میں فیل ہو گیا، میں کیا کروں گا؟ ایک نمبر سے بندہ فیل بھی ہو جاتا ہے، پاس بھی ہو جاتا ہے، میں کیا کروں گا؟ بھائی یہ داستان، پھر کہتا ہوں یہ داستانیں نہیں ہیں، یہ ہم اپنی نظروں سے دیکھیں گے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، کیا پتا کون کون آج شام قبر میں اتر جائے، کیا پتا کس کس کو آج شام قبر میں جانا پڑ جائے، موت تھوڑی بتا کے آیا کرتی ہے، اللہ نے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا، سورہ لقمان کی آخری 5 آیتیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 مقامات اللہ نے گنوائے، موت ان میں سے، وماذا نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہیں موت کب اور کہاں آئے گی اللہ کو علم ہے، کب آ جائے گی اللہ کے علم۔ اللہ کہیں گے اپنے نیکیاں ان کو دو، نیکیاں اس کی اٹھا کر، جس کو مارا وہ کھڑا ہوا، جس کو ظلم و زیادتی وہ کھڑا ہوا، جس کے ساتھ جو ہے بھائی برے اخلاق سے جو کچھ کیا، سارے لوگ کھڑے ہوئے، نیکیاں اٹھاؤ، اس کو دے دی، پھر اٹھائی، پھر دے دی، لوگ ابھی مطالبے والے باقی ہیں، مطالبے والے باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، کہاں پہاڑوں
برابر تھی آج ختم ہو گئی ہیں، ابھی لوگ اور کھڑے ہوئے، ہمارا حساب باقی ہے۔ اللہ فرمائے کہ ان کے گناہ اٹھاؤ، اس کے اوپر ڈال دو، دوسرے کا اٹھایا ڈال دیا، تیسرے کا اٹھایا ڈال دیا، چوتھے کا اٹھایا ڈال دیا، جہاں پر پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھی اب پہاڑوں کے برابر گناہ ہو گئے ہیں۔ یہ مفلس اور قلاش ہے۔ اللہ فرمائے کہ اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ نفل کس نے پڑھے میرے محترم بھائیوں؟ رمضان شریف میں ہم نے پڑھے نا، تلاوت ہم نے کی ہے، ذکر اذکار تسبیحات ہم نے کیے، لیکن وہ اعمال دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ کیوں؟ ہماری اعمال کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میں یہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں، نمبر 3 اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ یہ عید کے بعد کا پیغام ہے اور پورے سال کا پیغام ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ہمارے اعمال کہیں ضائع تو نہیں ہو رہے؟ ارے اگر کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے، اس سے معافی مانگ لینے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ من تواضع للہ، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دے دیتے ہیں۔ اور دیکھا امت میں ایسا، جن میں تواضع ہو وہ جھک جاتے ہیں، جن میں اکڑ ہو وہ برباد ہو جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو نمبر 3 اپنے اعمال کا محاسبہ۔ نمبر 4 پورے سال ایسا نہ ہو ساری زندگی آپ اعمال کرتے رہے اور میدان حشر میں جب آپ کو ضرورت پڑے وہ کسی اور کو دینے پڑ جائے اور پھر خالی ہاتھ رہ جائے، خالی ہاتھ کفے افسوس بنتے رہ جائے، ارے میں تو برباد ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، ہلک عنی میں ہلاک ہو گیا۔ اس لیے اپنی اعمال کی حفاظت کریں۔ جو آپ نے رمضان میں اعمال کیے ان کو لے کر قبر میں ساتھ جائیں، دنیا میں نہ چھوڑ کے جائیں۔ نمبر 4 اپنے اعمال پر جو پورے سال کرنے ہیں، اعمال پر استقامت اختیار کریں۔ استقامت کا مطلب ثابت قدمی اختیار کرے۔ رمضان شریف میں تہجد میں اٹھتے تھے، 8 رکعتیں پڑھ رہا ہے کوئی، 12 پڑھ رہا ہے کوئی، 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ رمضان چلا گیا، فرض نمازیں ختم ہو گئی۔ قرآن شریف کے 10 پارے کی تلاوت کی روٹین تھی، اب جیسے رمضان کیا، شام کو مسجد سے شام کو جو ہے نا بھائی رمضان کا چاند، عید کا چاند نظر آیا، ہم نے قرآن شریف کو غلاف میں بند کیا اور طاق میں رکھ دیا ہے، اب اگلے رمضان میں کھولیں گے نہیں۔ ڈیلی بیس پر تلاوت ہو۔ ایک بات عرض کر کے آگے بات چلوں گا، روزانہ کی تلاوت ہو۔ ایک بندے کو خواب ہے، دیکھو پہلے میں قرآن بتا رہا ہوں پھر سنت بتا رہا ہوں، اس کے طور پہ مثال کے طور پہ خواب پیش کر رہا ہوں۔ ایک بندے کو خواب آیا، اس نے دیکھا وہ اللہ والا تھا، رات کو تلاوت کر کے سویا، ذکر اذکار تسبیحات اپنی پوری کر کے رات کو سویا۔ اچانک اس نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی ایک نیک آدمی اللہ والا اٹھا رہا، اٹھ جاؤ گے؟ وہ اٹھ گیا۔ جب اٹھ کے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ بھئی جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ مکان میرا نہیں ہے۔ وہ اٹھا بستر سے، وہ کہا کہ یہ مکان میرا نہیں ہے۔ وہ مکان سے باہر نکلا، ارے یہ محلہ بھی ہمارا نہیں ہے، میں سویا تو گھر میں تھا لیکن یہ کمرہ بھی میرا نہیں، یہ گھر بھی میرا نہیں اور یہ محلہ بھی میرا نہیں، میں کہاں آ گیا ہوں؟ وہ اپنے محلے سے تھوڑا سا تجاوز کراس کیا، کسی سے ملتا ہوں پوچھوں میں کہاں گیا ہوں، میں کہاں گیا ہوں؟ باہر نکلا، بڑی حسین جگہ ہے، بڑے خوشنما مناظر ہے، بڑے سبزے اور لہلہاتے کھیت اور بڑی خوشنما جگہ ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ بڑی اونچی مسہری لگی ہے، پھول اور پھلوں سے لدی ہوئی ہے، اس کے سامنے کچھ خواتین پنکھا چل رہی ہیں اور کچھ لوگ پھر رہے جیسے کسی آنے والے کا استقبال اور انتظار ہو، کسی آنے والے کا استقبال اور انتظار ہو، ایسے ہے۔ وہ گیا، میں کس سے پوچھتا ہوں، وہی جو خواب میں اٹھانے والے تھے وہ نظر آ گئے، دوڑ کے ان کے پاس گیا، مصافحہ کیا، ان سے پوچھا حضرت مجھے آپ نے اٹھایا اور اٹھا کے آپ اچانک غائب ہو گئے، مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ تو اس نے اٹھانے والے نے پوچھا خواب والے سے، واقعہ تمہیں پتہ نہیں تم کہاں ہو؟ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ جگہ میری شناخت میں نہیں آ پا رہی، میں پہچان نہیں سک رہا یہ کون سی جگہ ہے، اور یہ جہاں مسہریاں لگی
ہوئے, اتنا بہترین انتظامات کے, اور سامنے ایک محل نظر آ رہا ہے. اور شاہ صاحب نے کہا صاحب میں جگانے والے نے کہتا نہیں پتا, یہ تو مجھے نہیں پتا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کہا یہ جو آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے, اتنی حسین جگہ نظر آ رہی ہے, ایک شخص کا انتقال ہونے والا ہے جو ابھی ابھی آ رہا ہے, یہ اس کی قبر ہے, یہ اس کی قبر ہے. اور قبر کے بعد جو آپ کو سامنے قیامت تک وہ یہاں پہ آرام کرے گا, اور جو سامنے آپ کو محل نظر آ رہا ہے, یہ قیامت کے بعد اس میں جا کے اپنی زندگی گزارے گا. وہ خواب والا کہنے لگا بڑا کوئی اونچا ولی ہو سکتا ہے, وقت کا بہت سارا مدار ہوگا, جو اتنی بڑی پروٹوکول اس کو مل رہا ہے. تو اس نے پوچھا جی وہ کون ہے؟ عام مومن ہے, جو آ رہا ہے وہ عام انسان اور عام مومن ہے. پھر میں نے کہا عام مومن اور اتنا بڑا پروٹوکول, میں نے کہا پھر اس کے اعمال پھر بڑے اونچے لیول کے ہوں گے, بڑے اونچے درجے کے ہوں گے. میں نے اسی خواب والے شاہ صاحب سے پوچھا اس کے اعمال بڑے اونچے ہوں گے؟ کہا نہیں, جو فرض نمازیں ہیں وہ تو کرتا ہی کرتا ہے, فرائض تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن ایک عمل اس کا یہ ہے, صبح و شام قرآن کی تلاوت کا ناگا نہیں ہوگا. بھائی سمجھنے میری بات, یہ اس کا پروٹوکول ہے, کوئی غوث اور ابدال نہیں ہے, صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. ارے رمضان کی ہماری تلاوتیں بند ہو گئی, رمضان کی ہم نے غلاف قرآن شریف کے لپیٹ کے رکھ دیے. اگلے سال یہ مظلوم اس لیے آیا تھا قرآن, ہمارا قرآن سے اتنا سا تعلق ہے, جب کہیں قسم کی ضرورت پڑے گی اٹھا کر کے لے جائیں گے. قرآن چاہو بھائی, قرآن کی قسم اٹھاؤ. ارے قرآن اس لیے آیا تھا, اب جھوٹی قسمیں اٹھا جائے, جو جھوٹی قسم قرآن کی اٹھا جائے, یاد رکھنا جس کی قسم کے اوپر کسی کی نجات اور پکڑنے کا انحصار ہو, وہ جھوٹی قسم اٹھا جائے, اللہ جیتے جی برباد کر دیتے ہیں. احتیاط کرنا, کوئی دوڑ پہ لگتا ہے لگ جائے, اپنے عمل برباد نہ کرنا. اس کے دل پہ اللہ ایسا نقطہ لگا دیتے ہیں جو مرتے دم تک مٹتا نہیں. ہم نے اس کو معمولی سمجھ لی ہے, یہ زندگی گزارنے کا نمونہ ہے, اپنے اعمال کو درست کرنے کا نمونہ ہے. یہ قسمیں اٹھانے کے لیے تھوڑی آیا ہے, یا زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے, ارے تو مر گیا یاسین شریف پڑھ لو بھائی, اس لیے تھوڑی ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے, انکار نہیں ہے, کوئی گھر بنا جائے تلاوت کروا لو بس, ہم اتنا سا سمجھتے ہیں بھائی اس لیے نہیں آیا, اس کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو. یہ تو جنت تک کا ساتھی ہے, اللہ کے دربار میں رہائی لے کر دے گا. آپ کیا جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ ہمارا تعلق جو نہیں ہے اس کے ساتھ. کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر خوشبو لگا کر اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے لوگوں سے تنہا ہو کر اور اپنی آواز میں سوز و گداز پیدا کر کے اس کی تلاوت کرنا, دل میں اللہ کی محبت کو کھینچتا ہوا نظر آئے گا. چوتھا عمل کیا کمائی, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا. اللہ کی ذات تو نعوذ باللہ ختم نہیں ہوئی جو ہم نے سب کو چھوڑ دی ہے. اللہ کے لیے کر رہے تھے, رمضان کے لیے کر رہے تھے کیا تلاوت, وہی اللہ کی خاطر کر رہے تھے. اللہ تو آج بھی موجود ہے بابا, ہم نے کیوں چھوڑ دیا پھر اعمال کو؟ اس لیے یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں, پیغام لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے اعمال کا ناغا نہیں کریں گے. پانچواں عمل اختصاراً عرض کر دیتا ہوں, رمضان شریف گزر گیا, نمبر ہے نہ, پانچواں عمل عرض کر دیتا ہوں, شوال کے 6 روزے رکھنا, یہ عید کے بعد کے اعمال. حدیث شریف میں آتے ہیں جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبع ستۃ من شوال, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, اس کے بعد 6 روزے رکھے کصوم الدہر, جیسا کہ اس نے پورا سال روزے میں گزارا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے اور روزے کے بعد پھر شوال کے روزے رکھے, اس کے بعد شوال کے روزے بھی رکھ لیے, ایسا ہے جب 6 روزے اس کے پورے ہو جائیں کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بھائی اللہ پاک کر رہے ہیں. چھٹا عمل, آخری اور چھٹا عمل یہ ہے جو کرنا ہے, بھائی جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا کرنا. بیماری سے رہ گئے, سفر سے رہ گئے, کسی اور وجہ سے رہ گئے, ان کی قضا کرنی ہے. یہ عید کے بعد کے اعمال ہے پورے سال جو آپ نے کرنے ہیں. جو روزے رہ گئے ان کی قضا کرنی ہے. خواتین ہیں گھر کی, ان کو منتھلی مسائل ہیں, ان کے اگر روزے رہ گئے ہیں, پہلا پیدائش ہوئی ہے یا منتھلی کوئی اور مسئلہ پیدا
ہوتا ہے اس میں روزے نہیں رکھتے، ان کو چاہیے اپنے روزوں کی قضا کریں. جب ایسے کر لیں گے آئندہ رمضان تک گویا آپ عبادت میں گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.